بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز دوستو، اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہیں اور خاص کر کے برادران وطن مختلف چیزوں کو لے کر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جاہل بنا رہے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے۔ یہ آج کل ایک بہت بڑا ایشو لے کر وہ کھڑے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 لڑکیوں سے شادی کی اور معاذ اللہ مسلمانوں کے پیغمبر عیاش اور عائش پرست تھے، اور یہ ایشو اٹھا رہے ہیں کہ 9 سال کی چھوٹی بچی سے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے، اپنے علماء سے پوچھیں گے، بہت سارے مسلمان بعد میں رونے لگے جب انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں لڑکی سے کیوں شادی کی، فلاں عورت سے کیوں شادی کی۔ پتہ چلنے کے بعد رونے لگے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ہمارے ذہنوں میں ایسا گوبر بھر دیا گیا تھا۔ یاد رکھیے، میں اس وقت آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مختلف مذاہب، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی 9 شادیاں ہوئی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی بھی متعدد شادیاں ہوئی تھیں۔ خود برادران وطن جس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، رام جی، آپ کو رامائن سے پتہ چلے گا کہ رام نے جب سیتا سے شادی کی تھی اس وقت سیتا کی عمر صرف 6 سال تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد شادیاں کی، اس زمانے میں رواج تھا، مزاج تھا کہ صحابہ وہ جو دور تھا اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلامی حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کی 4 سے زیادہ عورتیں ہیں وہ تمام عورتوں کو چھوڑ دو، صرف 4 کو اپنے پاس رکھو۔ اس زمانے میں رواج تھا، مزاج تھا زیادہ شادیاں کرنے کا۔ اسلام نے 4 پر پابندی لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں آج تک کوئی خوبصورت نہ آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ 25 سال کی عمر، 25 ایئر، اور پہلی عورت 40 سال کی، وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ 40 سال کی عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں۔ خود ہندو نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، نعوذ باللہ اگر مسلمانوں کے نبی عائش پرست ہوتے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 25 سال کے عائن جوان 40 سال کی عورت سے شادی کریں، وہ بھی پھر 25 سال تک شادی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال عائن جوانی، 25 سال سے 40 سال، ایک 15 سال کی مکمل جوانی، اس کے بعد مزید 10 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 25 سال بعد تک زندہ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 40 سال کی عورت سے شادی کرے، وہ بھی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو؟ یہ نبی عائش پرست ہو سکتے ہیں کہ 25 سال کے جوان، اگر آج کل اگر کسی کو بتایا جائے کہ 20 سال کی لڑکی 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، کوئی بھول کے بھی شادی نہیں کرے گا۔ 2 دفعہ تو دور کی بات، اگر کسی کو پتا چلے کہ 1 دفعہ کوئی عورت بیوہ ہو چکی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا، دوسری مرتبہ تم کو ان سے شادی کرنا ہے تو کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی اسلام کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مشن تھا۔ اس زمانے میں کافروں نے اللہ کے نبی سے کہا ہے کہ اے محمد، اگر تم اپنے مشن سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ تو ہم تمہارے لیے اس وقت دنیا کی سب سے بہترین لڑکیوں سے تمہارا نکاح کر کے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کافروں، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو تب بھی میں ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور خدیجہ کیسی عورت تھی؟ ایسی پاکیزہ عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سپورٹ کیا، اتنا ساتھ دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگ دھتکارنے والے تھے چند صحابہ کو چھوڑ کے، اس وقت حضرت خدیجہ نے ساتھ دیا، تسلی دی، اور 3 سال تک شیب ابی طالب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے ہیں
تو خدیجہ رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹتی نہیں تھی، بار بار تسلی دیتی تھی. یہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو ایسے نبی نعوذ باللہ عائش پرست ہو سکتے ہیں کہ جس نے اپنی جوانی قربان کی، 50 سال تک اور کسی عورت سے شادی نہیں فرمائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہو گئی، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا 65 سال کی عمر میں. 65 سال کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ نے مشورہ دیا، حضرت خولہ بنت حکیم، چونکہ بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کم عمر تھی اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو دیکھتے تھے، حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ ان کی ماں زندہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پریشانی دیکھ نہیں سکتے تھے. جب کسی چھوٹی بچیوں کی ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ پہ کیا کیفیت گزرتی ہے، اس باپ سے پوچھو کہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ نہیں سکتا، بچیوں کی پریشانی، اپنی پریشانی برداشت کر سکتا ہے لیکن بچیوں کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت خولہ بنت حکیم نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت سودا سے شادی کیجئے. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا حبشہ میں ہجرت کر چکی تھی سودا رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے لیے بڑی قربانی دینے والی عورت تھی، بہت قربانیاں دی. حبشہ میں تھی، یا تو حبشہ میں یا واپسی کے وقت ان کے شوہر سکران کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کے خاطر اور دعوتی کام میں یکسوئی کے لیے دوسرے نمبر پہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. ایسی پاکیزہ عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی تربیت میں مادرانہ جو محبت ہوتی اس نے نچھاور کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غم ہونے نہیں دیا. عمر کیا تھی؟ ان کی عمر تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسی، 50 سال سے زائد. کون شادی کرے گا؟ دنیا کے خوبصورت ترین انسان، لیکن بوڑھی عورتوں سے اسلام کی خاطر شادی کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. اس نکاح پہ دنیا بھر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسلام کے پیغمبر نے چھوٹی بچی سے شادی کی. امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جس روایت کو ترجیح دی ہے کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی. بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ 18 سال کی تھی، لیکن چونکہ شراح حدیث اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا 6 سال کی عمر میں، اور جب رخصتی ہوئی 9 سال کی تھی. 9 سال کی بچی سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا. اس پہ دنیا بھر کے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اعتراضات کرنے والے جان بوجھ کے اعتراض کر رہے ہیں. ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست نہیں تھے، چونکہ ان کو اپنا مشن آگے بڑھانا ہے، اسلام کو بدنام کرنا ہے، اس لیے دنیا بھر کی کوششیں صرف کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، یہ اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خواب میں ایک ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز پیش کی، میں نے کھول کے دیکھا تو عائشہ تھی. تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل السلام کو ذبح کرنے کے لیے چھری لے لی، اور حکم کہاں ملا تھا؟ خواب میں ملا تھا کہ ذبح کرنا ہے، اسی لیے چھری لے لی تھی. نبیوں کا خواب گویا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ سے شادی کرنی ہے، اللہ کا حکم تھا. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چھوٹی بچی سے شادی کی، یہ بات شاید بہت ساروں کو معلوم نہیں ہے. حضرت عائشہ کو جب نکاح کا پیغام ملا، اس سے پہلے حضرت عائشہ کو جبیر بن مطعم کی طرف سے نکاح کا پیغام مل چکا تھا. حضرت عائشہ اور ان کی عمر آپ فرق میں تصور نہیں کر سکتے کتنا زیادہ فرق تھا. چھوٹی بچی کو کس کا پیغام ملا تھا؟ جبیر بن مطعم. اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس سے شادی کروں گا تو اسلام میرے گھر میں داخل ہوگا، اس لیے اس نے خود چاہا کہ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی فرمائی. یہ اللہ کا حکم تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا حضرت عائشہ سے شادی کرنے کا. صرف ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، 11 بیویوں میں اور کوئی کنواری نہیں تھی. کنواری کا مطلب غیر شادی شدہ. صرف ایک حضرت عائشہ، آج تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح ان سے فرمایا. پہلے شوہر اللہ کے نبی تھے. اس کے اندر اتنی بڑی حکمتیں ہیں. حضرت عائشہ سے جب نکاح فرمایا، حضرت عائشہ
کا گھرانہ ایسا تھا بالکل تعلیم یافتہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے والد تھے, چند گنے چنے انسانوں میں ان کا شمار تھا جنہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. اس زمانے میں بہت کم لوگوں نے تعلیم حاصل کی تھی. عائشہ رضی اللہ عنہ رات دن اپنے ابا کے پاس سیکھتی رہتی تھی, تو ان کا ذہن پہلے سے تیار تھا اسلام کے احکامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے. اور بہت ساری امہات المومنین ایسی تھی, یا تو دوسروں سے پہلے شادی ہو چکی تھی, طلاق یافتہ تھی, یا پھر ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت عائشہ بچپنے سے اسلام سیکھ رہی تھی. تو جیسے ہی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں رات دن 24 گھنٹے سیکھنے میں انہوں نے وقف کیا. اب یہ ہیں مسجد نبی, وہ جانتے ہیں, آج بھی اگر دیکھیں گے ممبر سے حجرے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عائشہ کا کمرہ ہے, بالکل قریب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بھی بیٹھتی تھی, تو جو سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے ساری باتیں حضرت عائشہ کو سنائی دیتی تھی. 3 طرح سے حضرت عائشہ نے علم حاصل کیا. ایک تو اپنے والد صاحب ابوبکر کے پاس, اور دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24 گھنٹے, اور تیسرے مختلف علاقوں سے جو وفد آتے تھے سیکھنے کے لیے یا باتیں کرنے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے, صحابہ ان کو سکھاتے تھے. حضرت عائشہ نے اس ذریعے سے بھی علم حاصل کیا. تو اتنا فائدہ اسلام کو پہنچا ہے. تمام روایات میں 2210 حدیثیں صرف حضرت عائشہ سے مروی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. 2210 روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے حاصل کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے سال؟ 48 سال زندہ رہی. 48 سال تک صحابہ اور تابعین کو سکھاتی رہی. علماء نے لکھا ہے 350 صحابہ اور تابعین نے حضرت عائشہ سے علم حاصل کیا. بتائیے حضرت عائشہ اگر اللہ کے نبی کے نکاح میں نہ آتی تو اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچتا. اتنے احکامات. خود ترمذی میں روایت ہے, جب صحابہ کو کوئی بات مشکل پیش آتی, صحابہ حضرت عائشہ کے پاس لے جاتے, حضرت عائشہ اس مشکل کو ضرور حل کرتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی, یہ خود عالم صحابی, اپنا اور مختلف صحابہ کا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی مسئلہ مشکل پیش آتا تو ہم حضرت عائشہ کے پاس پیش کرتے اور وہ اس مسئلے کو ضرور حل کرتی, اور اس کا جواب اس کے پاس ضرور ہوتا. عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت مشہور شخصیت, انہوں نے فرمایا کہ میں جانتا نہیں دنیا میں اس وقت حضرت عائشہ سے زیادہ 3 باتوں کو زیادہ جاننے والا کوئی ہو. فقہ میں حضرت عائشہ کا ثانی نہیں تھا, اشعار میں حضرت عائشہ کا ثانی نہیں تھا, اور علم طب میں ڈاکٹری جو علم ہوتا ہے اس میں حضرت عائشہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا, اے عائشہ ہم کو تعجب نہیں, تجھے شعری علم بہت ہے کیونکہ تو اس باپ کی بیٹی جو بڑا شاعر تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت شعری ذوق کے آدمی تھے, بہت بڑا ذوق تھا ان کے اندر, ابا سے سیکھ لیا. ہمیں تعجب ہوتا ہے ڈاکٹری باتیں تجھے اس قدر معلوم کہاں سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو دور دراز سے جو وفد آتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے فلاں چیز کا علاج ایسا ہے, فلاں چیز کا علاج ایسا ہے. اس کو میں یاد رکھتی اور محفوظ رکھتی. تو اس اعتبار سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری طبی چیزیں معلوم کر لی. یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو اب بتائیے اس عورت سے اللہ کے نبی کا نکاح نہیں ہوتا تو آج مسلمانوں کو کس قدر مشکل پیش آتی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی حضرت عائشہ تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. انہوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانی دی تھی. ان کا پہلا شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بہت زیادہ قربانی دی, اور ایسا زخم لگا ان کو کہ پھر برداشت نہ کر سکے, اسی زخم میں ان کا انتقال ہوگا. جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمر بہت پریشان رہتے تھے کہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی. اب ان کی دلجوئی کا سامان کیا تھا؟ ان کی دلجوئی ایسے ہو سکتی تھی کہ اللہ کے نبی ان سے نکاح فرمائے. حضرت عمر بہت پریشان رہتے تھے. یاد رکھیے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والے 4 شخصیت کون؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی.
اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق ادا کرنے کی کیسے کوشش کی؟ 2 صحابہ کی بیٹیوں کو اپنی نکاح میں لیا، حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عثمان اور علی کا کیسے حق ادا کیا؟ اپنی بیٹی ان دونوں کی نکاح میں دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، کن کی نکاح میں آئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرما کے حضرت عمر کی دلجوئی فرمائی، اور اس خاندان سے اپنا تعلق جوڑ کر اس خاندان والوں کو مشرف کیا اور سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ حضرت حفصہ کی بہت بڑی قربانیاں اسلام کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا ایک جگہ پر، تو حضرت حفصہ کا شمار ان صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کی تھی، اس قرآن کو محفوظ رکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے۔ ان کے بھی پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانی دی۔ ان دونوں کی قربانی کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھے بیٹھے۔ ان کے پہلے شوہر کا غزوہ احد میں انتقال ہوا، شہادت ہو گئی، اور غزوہ احد میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہو گئی۔ 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، کوئی معمولی تعداد نہیں۔ جب صحابہ شہید ہوں گے تو ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہتے ان کی بیویوں سے شادی کر لو کیونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو آسان بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں سے شادی کر کے صحابہ کو ترغیب دی، بیواؤں سے شادی کرو، مطلقات سے شادی کرو، جن کا بھی شوہر نہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایک کتنی بڑی قربانی تھی، سوچ نہیں سکتے کون سے نبی جیسی لڑکی چاہے اللہ کے نبی سے شادی کرنے کے لیے تیار تھی، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ اپنا مشن آگے بڑھانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ شادیاں ہو رہی ہیں، کب ہو رہی ہے؟ پوری 50 سال کے بعد۔ 50 سال کے اندر صرف ایک بیوی حضرت خدیجہ، باقی جتنی شادیوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں پوری 50 سال سے پہلے اور کوئی 2 بیوی نہیں رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد میں نے تذکرہ کیا تھا زینب بنت خزیمہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی غزوہ احد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے شادی کی تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ جو لڑکیاں بیوہ ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا بننے کے لیے ان سے شادی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمبر پہ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کی قربانی اتنی زیادہ ہے، اسلام کے لیے ہجرت کرنے والی عورت، حبشہ بھی ہجرت کی اور مدینہ بھی ہجرت کی۔ آپ شاید جانتے ہوں گے ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک بیٹے ہجرت کے لیے جب جا رہے تھے، راستے میں کافروں نے روک دیا۔ ابو سلمہ کو تو چھوڑ دیا، انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ابھی ام سلمہ اور ان کا چھوٹا بیٹا ساتھ تھا۔ بیٹے کے قبیلے والوں نے کہا کہ دیکھو ہم اس بچے کو چھوڑ نہیں سکتے، 1 سال تک ان کے بچے کو اپنے پاس روکے رکھا، اور ام سلمہ کو ان کے قبیلے والوں نے پکڑ لیا، کیا ہم تمہیں یہاں سے مدینہ جانے نہیں دیں گے۔ 1 سال تک ان کی کیفیت علماء نے بیان کیا ہے حدیث کے حوالے سے کہ روزانہ شام کے وقت ایک جگہ پہ جاتی، بیٹے کی یاد میں روتی رہتی۔ کیا قربانیاں تھی، 1 سال تک روتی رہی برابر اسلام کی خاطر۔ اتنی بڑی قربانیاں دی ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد مدینہ ہجرت کی، بیٹے کے قبیلے والوں نے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا، ان کے حوالے کیا۔ جب مدینہ ہجرت کی ہے اس کے بعد اسلام کے لیے ان کے شوہر نے بدر میں بھی شرکت کی، احد میں شرکت کی۔ احد میں چند زخم لگے، کاری زخم تھے، زخم دور نہیں ہو پائے، اسی زخم کو برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں وفات ہو گئی۔ ابھی ام سلمہ کے 4 بچے تھے، 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، کوئی پرسان حال نہیں تھا اور ذریعہ آمدنی بھی کوئی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ بتانے کے لیے امت کو اگر بیوی کے بچے ہوں، بیوی کی بچیاں ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرے
ان کے پہلے شوہر سے بچے ہوں ان کو اپنے بچے سمجھے, ان کو بیٹا اور بیٹیاں سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ لاڑ اور وہ پیار دیا, ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ سے شادی کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ بیواؤں کا کیسے سہارا بنے. تو اس کے بعد 7ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا. اس کے بارے میں مشہور ہے, اس پر بھی بہت سارے معتزلین اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہلے غلام تھے, بڑے خاندانی تھے, لیکن اس زمانے میں چند لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور غلام بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا. تو زید بن حارثہ کو صحابہ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد کہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. لیکن اللہ نے کہا کہ کسی دوسرے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن کی زینب بنت جہش بار بار اصرار کیا, اے زینب تو نکاح کر زید بن حارثہ سے. حالانکہ زید بن حارثہ ان پر غلامی کا دھبا لگ گیا تھا, یہ داغ دھلتا نہیں تھا آسانی سے, لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا, نہ ماننے سے بھی کوئی چارہ نہیں تھا, ماننا ضروری تھا. حضرت زینب نے نہ چاہتے ہوئے زید بن حارثہ سے نکاح فرمایا. لیکن وہی بات تھی, کیونکہ بڑے خاندانی تھی, بنو ہاشم خاندان کی تھی زینب بنت جہش. حضرت زید رضی اللہ عنہ بار بار نبی سے اصرار کرتے ہیں, اللہ کے نبی میرا ان سے نباہ نہیں ہو پا رہا ہے, میں ان کو چھوڑنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار روکتے تھے, زید ایسا کام نہ کرنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ طلاق کا داغ لگے گا زینب بنت جہش پر, اور نبی کے اصرار پہ قربانی دی تھی. بالآخر اللہ نے کہا کہ دیکھو اے نبی, اے محمد, میں نے تیرا نکاح زینب بنت جہش سے کر دیا. زید کو زید نے طلاق دے دیا. طلاق دینے کے بعد اس کی دلجوئی سے بڑا اس سے کوئی سامان نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرے. اور یہ نکاح کہاں پر ہوا؟ اللہ نے آسمان پہ نکاح کیا. زوجنا کہا, ہم نے اس کا نکاح تجھ سے کر کے دیا. زینب بنت جہش فخر کرتی تھی دوسرے امہات المومنین پر کہ تمہاری شادیاں زمین پہ ہوئی, میری شادی آسمان پہ ہوئی. اللہ نے نکاح فرمایا زینب بنت جہش کا. تو کتنی بڑی حکمت تھی, یہ رسم ختم کرنی تھی کہ اسلام نے یہ رسم ختم کی کہ زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا دوسروں کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا, تو قیامت تک کہا کسی دوسرے کا بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہو سکتا. منہ بولا بیٹا کہتے تھے. اگر کوئی کسی کے بیٹے کو پالنے کے لیے لے لے یا اپنے پاس رکھ لے اور اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہے تو جاہلیت کی رسم یہ تھی کہ اس کا ہی بیٹا سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے آ کے اس رسم کو ختم کیا, اور ختم کرنے کے لیے زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی کی شادی کرا کے دے دی. تو زینب بنت جہش. اس کے بعد 8ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ. اب 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں نمبر ان کی حکمتیں تقریباً یکساں ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ, ایک بات یاد رکھنا, شادی کی ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی دوسرے قبیلے سے تعلقات جوڑنا تھا. عربوں میں ایک چیز تھی, اگر کسی کی لڑکی کسی کی نکاح میں آتی وہ اس لڑکی کے خاندان کا داماد سمجھا نہیں جاتا تھا, وہ پورے قبیلے کا داماد سمجھا جاتا تھا, صرف اس کے گھر کا داماد نہیں. یہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا. اگر کسی کی لڑکی کسی کی نکاح میں آئے تو پورا قبیلہ, پورا گاؤں, پورا علاقہ, پورا خاندان اس شوہر کو اپنا داماد سمجھتا تھا اور اس کے ساتھ جنگ کرنا شرم محسوس کرتا تھا. یہ بے شرمی کی بات تھی کہ داماد کے ساتھ جنگ کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے کب نکاح فرمایا؟ ایک جنگ ہوئی ہے, غزوہ مریسی. جویریہ کا ایک شوہر تھا, پہلا شوہر, اس کا نام تھا مسافی. تو مسافی کا انتقال ہوا غزوہ مریسی میں. اس کی انتقال کے بعد اب جویریہ بھی قید ہوئی اور اس کا پورا قبیلہ مسلمانوں کی قید میں آ گیا. بڑے بڑے خاندان تھے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد فرمایا اور اس سے نکاح فرمایا. جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ ام المؤمنین ہوئی, ہماری ماں ہو گئی, تو اس کے قبیلے کے لوگوں کو ہم قید میں رکھیں, اپنا غلام بنائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے تمام قیدیوں کو آزاد کیا. روایات میں آتا ہے 700 غلاموں کو صحابہ نے آزاد کیا. 700 کوئی معمولی بات نہیں.
ایک غلام کی قیمت لاکھوں روپے ہوتی تھی. اللہ کے نبی کی حکمت ایسی ہوئی ان سے شادی کر کے 700 غلام یعنی اسلام میں 100 گھرانے آزاد ہو گئے. اور اس کا اتنا بڑا اثر ہوا, خود حضرت جویریہ کے والد حارث اپنے قبیلے کے سردار بنو المستلق کے سردار تھے, وہ خود اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ہاں, اخلاق سے جیتے, یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. شادی کر کے سارے قبیلے کا دل جیت لیا اور سارے قبیلے کے اندر اسلام پھیلانے کا ذریعہ بن گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں نمبر پر جو نکاح فرمایا ہے یہ تھی حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. کن کی بیٹی تھی؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن, چند دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, ابو سفیان. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہتے تھے, اسلام کے خلاف سب سے زیادہ کھڑے ہونے والے ابو سفیان. غزوہ احد میں انہوں نے قسم کھائی تھی جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہیں لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. لیکن ان کی بیٹی مسلمان ہوئی, حضرت ام حبیبہ, وہ بھی شروع میں مسلمان ہوئی اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دیتے ہوئے اپنے شوہر حضرت عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشہ ہجرت کی. لیکن حبشہ کے اندر اس وقت مذہب عیسائی تھا, تو عبید اللہ بن جہش وہاں کے مسلک اور مذہب سے متاثر ہوا اور مرتد ہو گیا, نصرانی ہو گیا. کیا گزرنی چاہیے تھی حضرت ام حبیبہ کے دل پر کہ شوہر بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھے خاندانی اعتبار سے, تو برداشت کرتے کرتے گزاری. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا ام حبیبہ مطلقہ ہو گئی, چونکہ اسلام اور دوسرے مذہب کا رشتہ ایک ساتھ باقی نہیں رہ سکتا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا اور نجاشی اس وقت جو شاہ حبشہ تھا اس سے کہا کہ دیکھو میرا نکاح ام حبیبہ سے کرا دو. اتنی خوش ہوئے ام حبیبہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ ان کے شوہر کون بن رہے ہیں؟ اللہ بھی نے اس کے شوہر کے بدلے نبی جیسی شخصیت دے دی. اتنی خوش ہوئی ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب ابو سفیان کو پتا چلا, ناراض نہیں ہوا, اس نکاح پہ خوش ہوا. اس کے بعد سے دوبارہ اس نے اسلام کے خلاف جنگ نہیں کی, اسلام کا سب سے بڑا دشمن. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی بیٹی سے شادی کی دوبارہ کسی جنگ میں ابو سفیان نظر نہیں آیا, اور نتیجہ یہ ہوا, اس کا اثر اتنا بڑا, بہت جلدی ابو سفیان اسلام کے دائرے میں داخل ہوا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے. یہ تھی اللہ کے نبی کی حکمت. اس کے بعد 10ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ بنت حیی. یہ کون تھی؟ یہودی خاندان کی. ان کا شوہر یہودی, اس کا باپ یہودیوں کا سردار, بنو نذیر کا سردار. ایک جنگ ہوئی ہے, اس جنگ کے اندر اس کا والد حیی بن اخطب مارا گیا. اس کا شوہر پہلا شوہر تھا, وہ تو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اس کو. اس کے بعد دوسرا شوہر تھا, اس جنگ میں شریک تھا, ابن ابی الحقیق اس کا نام تھا, وہ بھی مارا گیا جنگ میں. اس کا بھائی مارا گیا, 3 لوگ مارے گئے. والد مر گیا, اس کا بھائی, اس کا شوہر, اور یہ قید میں آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی حکمت کا سہارا لیا کہ صحابہ نے مشورہ دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی باندی ہے اور بڑے خاندانی ہے, کسی دوسرے صحابی کو دینا مناسب نہیں. عربوں میں رواج تھا بڑے خاندان کی لڑکی بڑے خاندان کی کسی لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تھی, اس کی شادی ہوتی تھی. صحابہ نے درخواست کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے مناسب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو آزاد کیا, حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور اختیار دیا, صفیہ گھر میں جانا چاہے تو جا سکتی ہے, میرے پاس رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے. ایک دن کے اندر ایسی متاثر ہوئی نبی کے اخلاق سے, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر جانا پسند نہیں کرتی, میں آپ کے نکاح میں رہنا پسند کروں گی. اور ایسی قربانی دی, اس کے بارے میں مشہور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے یہ تمنا کرتی کاش یہ بیماری مجھے آتی, میرے شوہر کو نہ آتی. اللہ کے نبی سے بیماری چلی جائے اور مجھے بیماری لگ جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنی اچھی عورت صفیہ, اور یہ یہودی خاندان کی تھی. یہودیوں پہ اتنا اچھا اثر پڑا, اس کے بعد بہت کم جنگوں میں یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف شرکت کی. یہودیوں نے شرکت کرنا ہی چھوڑ دیا, کئی یہودی اسلام کے اندر داخل ہوئے. ایک ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اسلام کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری نکاح فرمایا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے. کیا وجہ تھی اس سے نکاح کرنے کی وجہ؟ ایک تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ تھی، ایک نے تو طلاق دے دیا اور ایک قتل ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی. ان سے شادی فرمانے کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے وہ بہت مشہور قصہ سنا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتے تھے اور درخواست کرتے تھے اللہ کے نبی ہمارے یہاں اپنے صحابہ کو بھیج دو، ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. ایک مرتبہ 70 صحابہ کو اللہ کے نبی نے نجد کی سرزمین میں بھیجا تھا، لیکن 70 کے 70 حفاظ صحابہ کو ان ظالموں نے دھوکے سے شہید کر ڈالا. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ کو شہید کر ڈالا دھوکے سے. تو نجد کے لوگ بڑے مکار، بڑے ظالم، اور اس کے علاوہ بار بار مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہتے تھے، فساد مچاتے رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی شادی فرمائی ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے، نجد کے کئی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور وہاں اسلام کا آغاز ہوا. تو دوستو یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل سے یہ بات معلوم ہی ہوگی، ورنہ بات یہ ہے کئی مسلمان روتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ یوٹیوب میں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ لی، وہاں بتایا گیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست تھے، عیاش تھے، لڑکیوں سے شادی کرتے تھے، چھوٹی بچیوں سے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا. یہ مسلمانوں کے پیغمبر عیاش تھے تو ہم بھی نعوذ باللہ نبی کو عیاش سمجھے اور ہم نے سوچا کہ ایسے عیاش ہمارے نبی ہیں ہم بھی عیاش بن جائیں گے. بعض لوگوں نے بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کی ہے. جب کسی عالم کا بیان سنا، انہوں نے حکمتیں بیان کی، نبی کی شادی کی ایسی حکمتیں دی، رو کے حالت خراب ہو گئی. آج بھی کبھی ہم یوٹیوب میں کمنٹس دیکھتے ہیں، بعض مسلمان عقل حیران، وہ بھی دوسروں کے چینل وغیرہ پڑھتے ہوئے ان کا سن کے ان کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں نعوذ باللہ مسلمانوں کے جو نبی تھے وہ عیاش تھے، عیش پرست تھے. تو میرے بھائیوں یہ جو پیغامات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی فرمائی ہے، اتنے 11 نکاح فرمائے، یہ تو کوئی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں فرمائے، سارے اسلام کے خاطر. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اسلام پھیلانا. حضرت عائشہ سے شادی فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ کئی صحابہ تک دین پہنچ گیا. پھر اللہ کے نبی نے کئی بے سہاروں کو سہارا دیا اور کئی جگہوں پر اسلام پھیلایا. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی حکمتیں. اور آخری بات، حضرت عائشہ سے نبی نے جب شادی فرمائی تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اعتراضات کے لیے چیزیں تلاش کرتے تھے. کبھی کہا نعوذ باللہ یہ نبی جادوگر ہیں، شاعر ہیں، نعوذ باللہ مجنون ہیں. لیکن کسی کا دماغ نہیں پہنچا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیاش ہیں، عیش پرست ہیں. کسی عرب نے اشکال نہیں کیا، کسی دشمن نے اس زمانے میں اعتراض نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے شادی کی. کیونکہ عربوں کے اندر مزاج تھا چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کا. عرب لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست نہیں ہو سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دشمن نے اعتراض نہیں کیا. آج کل لوگ اعتراض کریں. تو اسی لیے ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ کبھی کبھار اپنے برادران وطن میں جا کے ان کو سمجھانا ہے. اکثر برادران وطن کا ذہن صاف ہے، لوگ کوشش کر کے ان کے اندر گوبر بھر رہے ہیں، مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی. علماء نے فرمایا حضرت عائشہ سے خوبصورت صفیہ تھی، لیکن صفیہ سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت تھی. وجہ کیا؟ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی، علمی بصیرت تھی ان کے اندر، اور اسلام کے لیے ان سے بہت فائدہ اٹھایا جا رہا تھا. اسی لیے ان باتوں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ان باتوں کو غور سے سنے، وہ کبھی اس کے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش پرست ہیں. اور 2-3 اشکالات بہت اٹھاتے ہیں. اسلام کے اندر جو غلاموں کا نظام ہے اور اسلام کے اندر جہاد کا جو نظام ہے، ان ایشوز کو لے کے غیر مسلم جن کے دماغ کے اندر اس وقت بہت ساری شکوک اور شبہات ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اور غیر مسلموں کو گمراہ کرنے کی. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پھر کبھی موقع ملا تو ان ایشوز پر بات کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب